السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ وقال اللہ تعالی والفجر وليال عشر رب زدنی علما رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایام حج، 10 راتیں جن کی قسم خدا نے اٹھائی تو وہ بڑی شان والے دن بن گئے کہ جن میں اگر روزہ رکھو تو ایک روزہ 1 سال کے برابر، اور یوم عرفہ حج والے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ۔ اور ان میں ذکر، اذکار، مناجات، تسبیحیں، تحمیدیں، تکبیریں، تحلیلیں، یہ جتنی پڑھیں گے اتنا بڑا اجر ہے ان اذکار کا، اس تلاوت کا، ان نوافل کا، ان عبادات کا، کہ گویا جہاد کرنے والا جہاد کرتا ہے تو اس کے باوجود اس کا درجہ ان سے اوپر ہے۔ تو اس لیے جب حج کے لیے جانے لگتے ہیں تو 8 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج تک یہ بس یہ دن ہیں جو ان 10 دنوں میں حج کے سلسلے کے دن ہیں اور بڑی شان والے دن ہیں۔ ان کو 8 سے روانہ ہوتے ہیں اور اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ حجاج پہلے کے زمانوں میں اپنا پانی ساتھ لے جاتے تھے تاکہ ان کو پینے کے لیے اور نہانے کے لیے اس کی ضرورت ہو، تو وہ چونکہ اس دن میں احرام باندھتے ہیں نہا کے یا وضو کر کے، اور تلبیہ پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، اور بڑا ذکر ہوتا ہے اس میں کہ جس میں وہ بولتے ہیں جب وہ احرام باندھ لیتے ہیں تو اس احرام کے ساتھ بہت ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں اور کوئی فسق کا کام یا گناہ کا کام وہاں نہیں ہوتا۔ تو اس میں احرام باندھ کر تلبیہ اور ذکر اذکار پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ چونکہ حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو یہ حکم دو اس حج کا کہ دور دراز سے لوگ اپنی اچھی سواری اور مریل سی سواری پہ بھی اونچی جگہ یا نیچی جگہ سے بھی یہاں پہنچیں گے، اور معلوم دنوں میں اللہ کی یاد اور ذکر بہت کریں گے۔ تو وہ دن جس میں یہ کلمے پڑھے جاتے ہیں تو یہ بتایا گیا کہ بولو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہو گئے، تیری بادشاہت ہے اور تیری حکمرانی ہے۔ اور یہ جملے صرف خدا کا حق ہے ان کے لیے بولے جاتے ہیں، اور یہ کہ تیرا کوئی شریک نہیں، نہ خلق میں، نہ امر میں، نہ عبادت میں۔ لیکن مشرکین نے یہاں جملے کچھ بڑھا رکھے تھے، یہ کہ نبی پاک نے ہجرت فرمائی تو جملے وہ سنا کرتے تھے کہ تلبیہ میں انہوں نے ابراہیمی کہلوانے کے باوجود، حج کا رسم کرنے کے باوجود، داڑھیاں رکھنے کے باوجود، حاجیوں کو کھانے کھلانے کے باوجود، اپنی سنت کے مطابق یہ معاملہ کرنے کے باوجود یہ بولتے تھے، شرکیہ جملے ملا دیتے تھے۔ تو حضور پاک فرماتے تھے یہ نہ بولو، یہ نہ بولو۔ وہ بولتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ تیرے وہ شریک ہیں جن کو تو نے خود شریک بنایا ہے اور پھر وہ مالک بن گئے۔ یہ وہ نظریات ہیں مشرکانہ جو ہر علاقے قبیلے میں بھی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔